آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 57، 58 اور 59 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ لو یجدون، اگر وہ پائیں، ملجأن، کوئی جائے پناہ، ملجأن، لاجأ ملجأ سے اسم ظرف ہے، پناہ لینے کی جگہ، مغارات، مغارتن کی جمع غور، گہری جگہ کو کہتے ہیں، پہاڑ یا زمین میں کوئی غار، مدخلن، داخل سے باب افتعال میں سے ظرف ہے، حروف بڑھ جانے سے معنی میں اضافہ ہو گیا ہے، یعنی مشکل اور مشقت سے گھس جانے کی کوئی جگہ۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ورنہ اگر انہیں بری سے بری جگہ بھی جانے کے لیے مل جائے تو رسیاں توڑاتے ہوئے اس کی طرف بھاگ جائیں، کیونکہ بری سے بری جگہ بھی تین ہو سکتی ہیں جن کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ یجمحون، جمح الفرس، اصل میں گھوڑے کے منہ زور ہو کر سوار کے قابو سے نکل کر بھاگ جانے کو کہتے ہیں، یعنی منافقین کو مسلمانوں سے ان کی مجالس، ان کے معاشرے سے بڑا شدید بغض ہے، مگر ان کا بس نہیں چلتا، اس لیے مسلم معاشرے میں رہنے اور اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے تمہارے سامنے تمہارا ہونے کی قسمیں تو کھاتے ہیں۔ او یا مغارات، غاریں، او یا مدخلن، کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ، یعنی جس بے چارگی اور ذلت کے عالم میں یہ اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، وہ چاہتے یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی پناہ گاہ انہیں مل جائے جہاں وہ اسلامی حکومت کے تسلط سے آزاد رہ سکیں، اور اگر انہیں کوئی ایسی پناہ گاہ مل جائے، خواہ یہ کتنی تنگ جگہ کیوں نہ ہو، یہ لوگ ایک منٹ کی تاخیر نہ کریں گے اور فوراً دوڑتے ہوئے وہاں چلے جائیں گے۔ لولوا، تو وہ ضرور بھاگ جائیں گے، الیہ، اس کی طرف، وہم، اور وہ، یجمحون، سرکشی کرتے ہوئے۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جاتی، یعنی منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں سے انتہا درجے کے بغض کی وجہ سے حال یہ ہے کہ کرو تمہارے پاس سے کسی پناہ گاہ، غار یا کہیں سما جانے کی جگہ طرف بھاگ جانے پر قادر ہوتے تو بہت جلد ادھر پھر جاتے، کیونکہ بزدل کا کام ہی بھاگ جانا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، من، وہ ہیں جو یلمزو کا الزام لگاتے ہیں آپ پر، فی الصدقات، صدقات میں، فرمایا وَمِنْهُمْ مَن یلمزک فی الصدقات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویصرۃ تمیمی نامی شخص جس نے بعد میں فرقہ خوارج کی بنیاد رکھی حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول انصاف سے کام لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں انصاف سے کام نہ لوں تو کون انصاف سے کام لے گا، یعنی فرمایا تمہارے لیے بربادی ہو۔ وَيْلَكَ وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ صرف اسی شخص کی بات نہ تھی بلکہ بدباطن منافقین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کے فکرے کستے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کی شان یہ بتائی کہ انہیں زیادہ ملے یا کم ملے یا کچھ نہ ملے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ حسبنا اللہ،
اللہ کافی ہے کہ کلمہ ان کی زبان پر رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان غربت افلاس کی آزمائش سے دوچار ہو تو اسے اللہ سے شکوہ نہ کرنا چاہیے یا کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جسے خدا کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہو۔ فَإِن پھر اگر وہ دیے جائیں منہا ان میں سے رضو تو وہ راضی ہوتے ہیں، وَإِلَّمْ اور اگر نہ وہ دیے جائیں منہا اس میں سے اذا ہم تو جھٹ وہ یسخطون ناراض ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا جس سے مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی یمن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے اسے 4 آدمیوں عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل، علقمہ یا عمر بن طفیل کے درمیان تقسیم کر دیا۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں؟ حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہمت پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو کر کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد کہنے لگے کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹھ موڑے جا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود سے انہیں قتل کروں گا۔ منافقوں کا مطمع نظر محض ذاتی مفادات کا حصول ہوتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک صدقات تقسیم انصاف کی صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ انہیں ضرور کچھ ملنا چاہیے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو باقی سب ٹھیک ہے اور خوش بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کچھ نہ ملے تو ان کے نزدیک انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے، لہذا وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کے رشتہ داروں پر حرام تھا، اس لیے یہ تو گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ شاید کچھ آپ نے اپنے لیے رکھ لیا ہو یا اپنے رشتہ داروں کو دے دیا ہو۔ منافقوں کو اعتراض صرف یہ ہوتا تھا کہ فلاں کو کیوں دیا اور مجھے کیوں نہ دیا، فلاں کو زیادہ کیوں دیا اور مجھے کم کیوں دیا، اور یہ اعتراض محض ان کی حرص اور تنگ نظری اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم ذات پر عدم اعتماد کی بنا پر ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم صدقات کی تقسیم میں جس چیز کو ملحوظ رکھتے تھے وہ اس حدیث سے واضح ہے۔ عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے خطبہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا میں بعض لوگوں کو مال وغیرہ زیادہ دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے زیادہ محبوب ہیں بلکہ اس لیے کہ میں ان میں بے چینی بخلا پن پاتا ہوں، اور جنہیں نہیں دیتا تو ان کی سیر چشمی بھلائی پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے۔ ایسی لوگوں میں سے ایک عمر بن تغلب ہے۔ آپ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ مل جاتے تو بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ وَلَوْ اور کیا اچھا ہوتا اگر انہم بلا شبہ وہ رضو راضی رہتے ما اس پر جو آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ نے، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول نے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا کیا اچھا ہوتا اور تقسیم پر اعتراض کرنے والے منافق اس پر راضی ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا ہے، اگرچہ وہ کام کیوں نہ ہو، اور وہ کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور جتنا اس نے عطا کیا ہے وہ کافی ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے صدقہ
صدقہ اور اس کے علاوہ لوگوں کے اموال سے غنی اور بے نیاز کر دے۔ وقالوا اور وہ کہتے حسبنا اللہ کافی ہے ہم کو اللہ، سیؤتین اللہ ان قریب دے گا ہمیں اللہ، من فضلی اپنے فضل سے۔ فرمایا وقالوا حسبنا اللہ سیؤتین اللہ من فضلی، یعنی کاش وہ تانا زنی اور عیب جوئی کی بجائے اس طرح کہتے، کیونکہ ان کے حق میں یہی بہتر تھا اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان پر فضل کرتا، مگر ان ناشکروں کو اتنی توفیق کہاں کس قسم کلمہ خیر کہہ سکیں۔ یہ تو جب بات کریں گے ایسے ہی کریں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برائی کا پہلو نکلتا ہو۔ وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی، اِنَّا بے شک ہم اللہ اللہ کی طرف راغبون رغبت کرنے والے ہیں۔ یعنی منافقوں کے حق میں بہتر یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں پہلے ہی دے رکھا ہے اور اب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے اس پر قناعت کرتے اور راضی ہو جاتے، اور اگر انہیں بذم خود کچھ کسر لگ گئی تھی تو انہیں آئندہ کے لیے اللہ کے فضل کرم پر نگاہ رکھتے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے زبردستی یہ بات نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دیتے ہیں، حالانکہ ان آیات میں آپ کی زندگی میں غنیمت صدقات تقسیم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر شرک کی نجاست ذہن میں نہ بھری ہو تو اس آیت میں یہ الفاظ حسبنا اللہ ہمیں اللہ کافی ہے، پھر سیؤتین اللہ اور ورسولہ کے درمیان من فضلہ اللہ کے فضل کا ذکر کر کے دونوں کو الگ کرنا، اور آخر میں انا الی اللہ راغبون بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، کہ الفاظ واضح دلالت کر رہے ہیں کہ دینے والا فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کاش وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ اس کے بعد وہ الفاظ ذکر فرمائے جو بیان ہوئی ہیں جن کا معنی یہ ہے کہ اصل دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کے حکم سے تقسیم آپ کرتے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کئی جگہ یہ اعلان فرمانے کا حکم دیا کہ میں نہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں نہ تمہارے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یا اللہ کریم منافقت کی خصلت سے ہم سب کو بچا دیجئے، یا اللہ کریم آیت میں بیان کردہ تمام بیماریوں سے ہمیں بچا دیجئے، یا اللہ کریم قرآن کی سمجھ عطا فرما دیجئے، یا اللہ کریم قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔